اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وإیاکم ان اتقوا اللہ وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ غنیا حمیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 131۔ اس زمین و آسمان کا، اس کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری زندگیوں کے معاملات سب کے سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ ہماری خواہشات، ہمارے ارادے بہت کچھ ہوتے ہیں، لیکن ہوتا صرف وہی ہے جس کی اجازت اور منظوری ہوتی ہے۔ انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا میں بہت کچھ بنانا چاہتا ہے، لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا صرف وہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت اور منظوری ملتی ہے۔ تو پھر اس دنیا کی زندگی تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان رکھی ہے۔ اصل آخرت کی زندگی ہے جو اس دنیا کے بعد، اس دنیا کے اعمال پر، اس دنیا کی کمائی اور محنت پر ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو دونوں زندگیاں تمہارے سامنے ہیں۔ اس زندگی کی اصل قیمت یہ تمہیں آخرت میں ملے گی۔ اگر تم یہ چاہو کہ اس دنیا کی زندگی کی قیمت یہیں پر حاصل کر لو تو یہ مشکل ہے۔ یہاں پر حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، جو قانون ہے، تمہیں یہاں سے چلے جانا ہے، تمہارے بعد دوسرے یہاں پر آ جائیں گے۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان بڑی چاہت سے، بڑی پسند اور بڑی محبت سے کوئی چیز، کوئی عمارت بناتا ہے، اس کے جانے کے بعد چاہے وہ جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، دوسروں کو وہ پسند نہیں آتی۔ یا تو وہ بیچ دیتے ہیں، اپنی پسند کا کوئی نیا مکان خرید لیتے ہیں، یا اسی کو گرا کر اپنی پسند کا کوئی نیا نقشہ کھڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی زندگی کی حقیقت تو بس اتنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہیں یہاں سے لے جاتے ہیں اور تمہاری جگہ پر دوسرے آ جاتے ہیں۔ تو اگر تم اسی زندگی میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن ملے گا کچھ نہیں۔ یہاں سے تو تمہیں جانا ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں جو آخرت کی زندگی ہے، جو تمہارے لیے بنائی جا رہی ہے، اس کے لیے محنت کرو، اس کو حاصل کرو، وہی تمہارے لیے اصل حقیقی کامیابی ہے۔ یہ ان مبارک آیات کا خلاصہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کو بھی یہی حکم دیا، یہی وصیت کی، یہی نصیحت کی، یہی کچھ کہا کہ ان اتقوا اللہ، کہ یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ سے ڈر کر بسر کر لو، تقوی کے ساتھ، اسے پرہیزگاری کے ساتھ اختیار کر کے چل لو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہیں مانو گے، اپنی مرضیاں کرو گے، کفر کرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑو گے، تو پھر بھی جان لو، میں دوبارہ اعلان کرتا ہوں، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی، اطاعت کی، فرما برداری کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری اطاعت و فرما برداری سے کوئی فائدہ نفع نہیں ہے۔ اگر تم اطاعت و فرما برداری کرتے ہو، اس میں تمہارا ہی نفع ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم جناب اگر اللہ تعالیٰ کے حکم مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا نظام کو بہتر چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ ملازم جناب محنت کریں گے تو فیکٹری زیادہ ترقی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیسری بار پھر اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اس نظام کو چلانے کے لیے، اس کی کارسازی کے لیے، اس کے نظام کے کنٹرول کے لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کفر بھی کرو گے تو میرے اس نظام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تم اطاعت و فرما برداری بھی کرو گے تو پھر بھی مجھے نفع کچھ نہیں ہے۔ ہاں، تمہارے لیے انعامات ہیں، تمہاری کامیابی ہے۔ ہاں، اگر تم پھر بھی یہی چاہتے ہو کہ سب کچھ دنیا میں حاصل کر لو تو پھر جان لو ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر تمہیں یہاں سے
لے جائے گا۔ تمہارا اس میں کوئی اپنی مرضی اور فیصلہ نہیں ہوگا۔ تم کہو جی میں نے اتنی محنت سے مکان بنایا، مجھے تھوڑے دن تو رہنے دو اس میں نے اتنی محنت سے اتنا بڑا کاروبار سیٹ کیا، مجھے کچھ تو کمانے دو، میں نے اتنی محنتیں لگائی ہیں، مجھے کچھ تو خوشیاں دیکھنے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہوں گا، جب میں نے میرا فیصلہ ہے تو بس میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ پر دوسروں کو لے آؤں گا، دوسروں کو لا کے بٹھا دوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور تم دیکھتے بھی ہو دن رات کہ لوگ جا رہے ہیں، بڑے بڑے کاروبار والے، بڑے بڑے طاقتوں والے، بڑے بڑے ملکیت کے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے جاگیردار جا رہے ہیں، نئے لوگ ان کی جگہ پہ آ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب اللہ نے اعلان فرمایا، من کان یرید ثواب الدنیا، تم میں سے جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میری محنتیں، میری کمائیاں، میری عیش و عشرت، میں نعمتیں ساری میں دنیا میں ہی حاصل کر لوں، تو پھر جان لو فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس دونوں کچھ ہے، دنیا میں بھی ہے، دنیا کا نظام بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے پاس ہے، آخرت کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ہونے والا کچھ نہیں ہے، تم نے منمانیاں کرنی ہیں تو کر لو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، جو کچھ بھی تم اپنی زبانوں سے کہتے ہو یا جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا بھی ہے اور سب کچھ دیکھتا بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی اور تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ کہیں انسان ہونے کی حیثیت سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے انسان سے، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نیکیاں اور نافرمانیوں کا وزن کیا جائے گا، یہ اکثر بیان ہوتا ہے۔ تو اس میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی تھوڑی نمازاں دا کی فائدہ جے تسی آ کم کری جاندے۔ گناہ ایک طرف ہیں اور نیکیاں ایک طرف ہیں، تو کوشش کریں نیکیوں کا پلڑے میں کچھ نہ کچھ بنتا رہے۔ گناہ بھی ہوں گے تو چلو کم از کم وزن میں کچھ نہ کچھ برابر سرابر تو ہو جائے گا۔ شیطان کے پیچھے لگ کر بھی جب تک جی ہم پکے نیک صاف پاک نہیں ہوتے، تب تک ہم نیکی نہیں کریں گے، بس ایک ہی بار شروع کریں گے جب تک زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ساتھ کے ساتھ اعمال، اللہ کے احکام بھی، ہاں انسان ہے، کبھی دنیا میں مسائل ہوتے ہیں، ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اللہ کے حکم استغفار کر لی جائے، پھر بھی کوشش کی جائے کہ نیکیاں کچھ نہ کچھ بڑھ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔